बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत सारे मौज़ूआत हैं इस वक्त जो कि पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और अदालती मंजरनामे के ऊपर इस वक्त ज़ेर बहस भी हैं और बहुत सारे फ़ैसले मतवक्के भी हैं। लेकिन जो सबसे अहम इस वक्त बात है वो ये है कि एपेक्स कमेटी ने एक ऑपरेशन लॉन्च करने की बात की है, हुक्म दिया है, एलामिया दिया है, ऐलान किया है। ये फ़ैसला किस तनाजुर में हुआ इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपने देखा सवात के अंदर भी जो वाक़या हुआ उससे मजहबी इंतहा पसंदी भी और जुनूनियत जो है वो अपने उरूज पर नज़र आती है। और साथ ही साथ में अगर देखें तो वीकेंड के ऊपर जो एक अहम डेवलपमेंट हुई जिसमें कि चाइनीज़ वज़ीर जो सीनियर वज़ीर है वहाँ के वो आए और पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा किया या सियासी जमातें एक जगह पे इकट्ठी हुई बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और CPEC से मुतालिक जो उनके सिक्योरिटी खदशात हैं या पाकिस्तान के ज़राए अबलाग के मामलात के ऊपर उनके कंसर्न्स हैं उसके ऊपर खुल के बात हुई और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उन्हें यकीन दिलाया कि चाइना के साथ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें अक्रॉस द पार्टी जो भी उनके इख्तलाफात हैं उनके बावजूद वो सब भुला के उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन का ऐलान होता है जो कि एपेक्स कमेटी के अंदर है, उस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं और उसके बाद एक एलामिया के ज़रिए इसका ऐलान करने के बाद अब असद कैसर साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आला की कॉन्सेंट इसके अंदर शामिल नहीं थी। ये क्या मामलात हैं, ये ऑपरेशन कितना ज़रूरी है, ये चाइना के साथ CPEC के ताल्लुकात के हवाले से उस तनाजुर के अंदर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे ये खदशात कम किए जाएंगे, अफ़गानिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है अभी तक दहशतगर्दों की उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस ऑपरेशन पे बात करना, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी होगी। इसकी आउटलाइन क्या है, इसका ऑडिट कैसे होगा, पार्लियामेंट के अंदर बात आएगी नहीं आएगी, सियासी जमातों को इन हाउस ब्रीफिंग होगी या ऑन कैमरा ब्रीफिंग होगी, ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब का एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने दिया है हाल ही में और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अदम एतमाद से पहले जनाब बाजवा की मुलाकातें नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में हुई थी। ये क्या मामला है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत और इसके साथ साथ पार्लियामेंट की जो कार्रवाई और वफाकी बजट है उसके हवाले से भी हम कुछ गुफ्तगू आपके सामने लेके आएंगे। और इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ही शख्सियत हैं जो कि सियासी एतबार से, पार्लिमानी एतबार से और पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बहुत अहम हैं और वो है जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत सारे मौज़ूआत इकट्ठे हो गए और ख्वाजा साहब हम देखते रहते हैं कि बहुत सही आपकी एक्टिविटीज़ और आप हमेशा आजकल गुस्से में भी आप बहुत नज़र आ रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, इसकी भी कोई ख़ास वजह है? नहीं, ऐसे गुस्से में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली किसी वक्त बाज़ ऐसे लम्हात ज़रूर आते हैं पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। मेरा ख़्याल है कि हमारे इर्द गिर्द जिस किस्म की क्राइसिस डेवलप होगी हुई है वो उसका किसी को इदराक जो है या लोग करना नहीं चाहते इदराक जो है, और मैं इसमें सारी कौम को कहूँगा ऑब्वियसली अशराफिया की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आम शहरी भी जो है, अब स्वात वाला वाक़या देखें, सरगोदा वाला वाक़या देखें, ये आम शहरियों ने किया है, इसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप तो कहीं इन्वॉल्व नहीं थी, पूरा समाज ही बिगड़ा हुआ है और उसकी जिम्मेदारी मैं बस ये एक बरादरी के, सियासी बरादरी के वो कबूल करता हूँ उसकी कि हम लोगों ने बजाय कई दहाइयों में जो है हालात को इनिशिएटिव लेके या लीडर फाइट करके चेंज करते, हमने तमाम तर प्रेशर्स के आगे हथियार डाले और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। मफादात गलत थे या सही थे, हथियार जो सरेंडर किया है हमने, इतनी दिहाइयाँ गुजर गई हैं 7 से ज़्यादा, उसमें सियासी बरादरी ने रेजिस्टेंस जो है वो कहीं भी जहाँ पे शिकस्त रेख्त हो रही थी, जहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही थी, मैं तोड़ फोड़ ये गाड़ियों वाड़ियों की बात नहीं कर रहा, जो हमारे माशरे की तोड़ फोड़ हो रही थी वो उसकी जब हो रही थी तोड़ फोड़ तो आवाज़ें बहुत कम बुलंद हुई, लोगों ने अपने मफादात के आगे जो है सरेंडर किया, हथियार डाल दिया अपने मफादात के आगे। बिल्कुल
تو قومی مفادات کو جو ہے پروٹیکٹ نہ کیا گیا. ابھی کل آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر جو آپ نے قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تقسیم ہے، یعنی ایک مذہبی انتہا پسندی ہے، سرگودا ہو یا سوات ہو، اس کے اوپر بھی یہ حکومت کی بھی تو ناکامی ہے قائد صاحب کہ ان کو منا نہیں سکے آپ پی ٹی آئی کو کہ آپ اس معاملے کے اوپر کم از کم جی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ. برادرم اعظم نذیر تاڑ صاحب کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کو منانے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور انہوں نے بڑی بآواز بلند، اگر آپ نے میرے ٹویٹ میں ویڈیو دیکھی ہوگی، نو کا لفظ کہا ہے. اس کے بعد ان کو کچھ سیکنڈ تھاٹ آئی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے اعظم نذیر تاڑ صاحب سے پھر رابطہ کیا، تو کیا بات چیت ہوئی اب ایک مجھے زیب نہیں دیتا کہ انہوں نے کیا بات کی، وہ میں بیان کروں ٹی وی کے اوپر. لیکن دیکھیں یہ مسئلے اقلیتوں کا تحفظ جو ہے یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے. یہ طالبان نے جو اس وقت برپا کی ہوئی ہے جنگ ہمارے خلاف جو ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہماری جو کیا کہتے ہیں کہ ایگزسٹینشل مسئلہ ہے، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے قوم کا. ہم اپنی چاہے مسلمانوں کے اندر، اسلام کے اندر جو فرقہ بندی ہے، چاہے اس سے تعلق ہو ہمیں اور یا کسی مذہب سے تعلق ہو ہمیں، تو ہم اپنا حق جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ حق جو ہے ہم اس کو جتنا اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس پروٹیکشن کے چکر میں یا اس کے دفاع کے چکر میں الفاظ نہیں صحیح سوچ پا رہا کہ ہم اس کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، لوگوں کو زندہ جلانے کو تیار ہیں، مسجدیں شہید کرنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کی مندروں کو شہید کرنے کو تیار ہیں، ان کو گرجا گھروں پہ حملے کے بعد یہ ہماری جو تعلیم ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تعلیم ہے، جو وہ ہمیں دے کے گئے اپنی سنت کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے جو دے کے گئے ہمیں، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں یہ اجازت ہے. تو قائد صاحب یہ جو آپ نے بتایا، ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو ہیں، یہ جو عزم پاکستان ہے یہ پیورلی ان وجوہات کی بنا پہ ہے یا چائنا کی طرف سے پریشر ہے کہ بھئی سیکیورٹی کو ٹھیک کریں آپ؟ نہیں، سیکیورٹی کو ٹھیک کرنا بیسیکلی ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اگر ہم سیکیورٹی کو ٹھیک نہیں کریں گے تو تتر بتر ہو جائیں گے، ہماری شکست اور ایک نہ رکی تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. اس کا ایک انڈائریکٹ تعلق ہے چائنا کے ساتھ کہ ہمارے یہاں پہ امن ہوگا تو ہمارے انویسٹمنٹ ہوگی. یہ وہ بتانے کی ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ امن نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا کو یہاں آنے کے اور یہاں پہ معاشی طور پہ یا تجارتی طور پہ یا انویسٹمنٹ کے طور پہ قدم جمانے کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک بین الاقوامی سازش اس کو روکنے کے لیے تیار کی ہوئی ہے. اور ٹی ٹی پی اس میں ایک ہتھیار ہے جو استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے امن کو جو ہے تہ و بالا کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے. ٹی ٹی پی ایک ہتھیار ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کابل میں بیٹھے جو افغانستان کے حکمران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو. میں نہیں سمجھتا، تو قطعی طور پہ نہیں میں سمجھتا کہ وہ بدامنی ہو، لیکن ان کو کم از کم یہ پتہ ہے کہ ان کی زمین سے، ان کی سرزمین سے یہ سارے آپریشن ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ہماری بھی تو کوتاہی ہے نا کہ ہم نے 4000 5000 یا 6000 بندہ لا کے یہاں پہ بٹھا دیا اور کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے جو ہے بچھڑے ہوئے بھائی ہیں. وہ ہر اس قوت کے خلاف ہے جو کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، یا پاکستان کی یعنی حکومت ہو یا جو بھی ہوں گروپس، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک نظریہ ہے، اسی لیے وہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام جو ہیں وہ چائنا کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب وہ کسی اور پاور کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، ایک جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو ٹی ٹی پی یا اس قسم کے دوسری جو آؤٹ فٹس ہیں یا تنظیمیں جو ہیں، ان کا یہ ایک جو مقاصد جو بھی ہیں کہ پاکستان کو ڈیمالش کر کے آپ ذرا تھوڑا سا میں آپ کے ذریعے سارے جو پاکستان کی جو لوگ جو پروگرام دیکھتے ہیں ان کو کہوں گا کہ ذرا سوچیں کہ ان 2 جنگوں میں ہمیں شامل ہونی، جو جنرل ضیاء نے شامل کیا، اس کے بعد جنرل مشرف نے ہمیں شامل کیا، 2 جنگوں میں شامل ہوئے نا، اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر رہا. دنیا میں کوئی ملک نہیں ادا کر رہا سوائے صرف پاکستان کے.
کیونکہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی کچھ نہیں یہ میں آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ ڈاکومنٹ، میں ود آرگومنٹ، یہ صرف اس لیے کہ ہم نے غلط فیصلے کیے تھے. ہمارا کوئی کام نہیں بنتا تھا کہ ہم روس کے خلاف اس وقت جنگ میں شامل ہوتے، لیکن ہمیں پیسے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں کو پیسے آفر کیے، پھر ہم نے ان کو کہا کہ یہ پی نٹس ہیں، پھر انہوں نے ہماری بولی زیادہ لگائی، ہم اس جنگ میں شامل ہو گئے جو روس کے خلاف جنگ تھی، اور ہم نے اس کو جہاد قرار دے دیا. اس کے بعد دوسری جنگ آئی، اس کے بعد پھر ہمیں پیسے ضرورت تھے، اور اس ڈکٹیٹر کو بھی اپنے دوام کی، اپنے اقتدار کے دوام کی ضرورت تھی. دوسرے ڈکٹیٹر کو جنرل مشرف کو بھی اپنے دوام کی، اقتدار کے دوام کی ضرورت تھی. ان کے لیے گارنٹر جو ہے امریکہ تب بھی بن گیا، اب بھی بن گیا دونوں جنگوں کے اندر. اب آپ ایک اور آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں قائد صاحب. اس آپریشن میں ایک دیکھیں، اس جنگوں میں اور اس آپریشن میں بہت فرق ہے. یہ جنگ جو ہے اگر ہم اس کی تصحیح نہیں کریں گے اپنی غلطیاں کی، یہ جو جنگ یا یہ جو آپریشن جو ہے، یہ ان غلطیوں کی تصحیح کی جا رہی ہے کہ ان ایلیمنٹس کو جن کو ہم نے جنم دیا، امریکہ کے ساتھ مل کے جنم دیا، آج وہ ہمارے گلے پڑے ہیں، ہمارے گریبان کے اوپر ان کے ہاتھ پہنچے ہوئے ہیں، ہماری سالمیت خطر میں پڑی ہوئی ہے. ان کو ہم نے کریکٹ نہ کیا. بصیرت پاکستانی ہے، اور میں اپیل کروں گا کہ سارا پاکستان جو ہے اس ایک نقطے پر جمع ہو. سیاسی دست و گریبان ہوتے رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں، لیکن اس ایک موقع کے اوپر یا ایک اس نقطے کے اوپر جو ہے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. لیکن پی ٹی آئی اس کو نہیں مان رہی، اور ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے سر. وہ اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے نہیں مان رہے. لیکن وہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ان کے پاس ووٹ بینک ہے، ان کے پاس پبلک سپورٹ ہے. آپ ان کے بغیر کیسے نہیں دیکھیں؟ انہوں نے، میں ادھر موجود تھا، ان کے چیف منسٹر نے حمایت کی ہے، میں ادھر موجود تھا. تو اسد صاحب کہہ رہے ہیں، اسد صاحب تو نہیں تھے وہاں پہ، میں تو تھا نا ادھر، میں تو اس میٹنگ میں تھا. تو آپ کے پاس کوئی ویڈیو، کوئی سٹیٹمنٹ؟ بالکل، میں اس کی اگر کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی میں آپ کو دے دوں گا، یا ان سے پوچھ لیں کہ اس نے وہاں پہ کوئی مخالفت کی ہے، ڈائریکٹ اس سے پوچھ لیں. کوئی مخالفت نہیں کی، کہیں میں مخالفت نہیں کی. وزیر میں آسمہ، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ ملٹی پولر لیڈرشپ ہوگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. ہر بندہ جو ہے وہ پہلے اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کے بعد پارٹی کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتا ہے، یا پہلے پارٹی کا کرتا ہے پھر اپنا کرتا ہے، جو بھی سچویشن ہو اس کے حساب سے. اس کی وجہ سے ان کی جو کوہیژن ہے پالیسی کے اندر، خصوصاً نیشنل ایشوز کے اوپر، جس طرح یہ ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ صرف اپنے سیاسی مفادات کا، یہ پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، پاکستان کی وحدت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. خائد صاحب، انہوں نے ہمیشہ، وہ پہلے بھی تو ضرب عضب کے اوپر بھی بڑی مشکل سے پی ٹی آئی مانی تھی. نانا بیٹھے ہوئے تھے جی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ضرب عضب میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت اسی باڈی کا، جس کی پرسوں ترسوں میٹنگ ہوئی ہے، اس باڈی کا اس وقت حصہ تھے. اے پی سی کے جو آرمی پبلک اسکول اے پی ایس کے بعد جو ہے 16 دسمبر 2016 کے بعد جو ہے جو باڈی بنی، اس کا وہ حصہ تھے. اور پارٹ آف اٹ، پی ٹی آئی واز پارٹ آف اٹ. اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ضرب عضب اور رد الفساد جو ہے ان کی سینکشن تھا. اور اس کے بعد آپریشن جو ہے ان کے دور حکومت میں بھی ہوئے. جی یہ ہوئے نا. تو پھر اختلاف کہاں پہ ہے؟ رد الفساد تو بعد میں ہوا، بعد میں ہوا نا، باجوہ صاحب نے کیا. تو یہ پھر اختلاف کہاں پہ ہوا؟ اختلاف یہ ہے صرف کہ وہ صرف اپنے ووٹ بینک کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اپنے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ حب الوطنی نہیں ہے. لیکن ان کے یہ بھی تو خدشات ہے کہ ان کی آڑ میں کہیں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوگا، یہ صرف ان کے خلاف ہوگا، صرف ٹی ٹی پی کے یا جو بھی پاکستان کے خلاف جنہوں نے اعلان جنگ کیا ہوئے ان کے خلاف ہوگا. لیکن اب وہ تسلیم کیسے کریں گے؟ آپ ان کو منائیں گے کیسے؟ یہ کنسنسس پیدا کیسے کریں گے؟ اس کے بغیر بہت سارے پرابلمز ہیں. ٹی ٹی پی کی جو جڑیں ہیں وہ معاشرے کے اندر ہے قائد صاحب، وہ کہیں ایسا نہیں ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ ہم میں سے ہمارے ہی لوگ ہیں جو چھپے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں، تشکیلیں ایک نام ہے انہوں نے، جو پارٹی وہاں سے آتی ہے اس کو تشکیل کہتے ہیں ٹی ٹی پی کے زبان کے اندر. وہاں پہ جو تشکیلیں آتی ہیں، جو 4000-5000 بندہ یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے زمانے کا، ان کے گھروں میں وہ آ کے پناہ لیتے ہیں. وہاں بیٹھ کے وہ پلاننگ کرتے ہیں، 10 یا 8 یا 5 دن کے بعد پھر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کو حملہ کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں. 10 دن جو ہے یہ داسو والی گاڑی جو ہے 10 دن پاکستان میں 10 days
और पूरी फुली लेडन विद एक्सप्लोसिव गाड़ी जो है वो 10 दिन पाकिस्तान में रही, और इसने क्रॉस जो है बलूचिस्तान से किया हुआ, सारे पाकिस्तान से होती हुई दासू में पहुंची। कहाँ चमन या जहाँ से भी उन्होंने बलूचिस्तान क्रॉस किया, वहाँ से क्रॉस करके कहाँ वो दासू जो है नॉर्थ में जाके उन्होंने ये तबाही और बर्बादी की जो है। तो ये तो सर इंटेलिजेंस फेलियर भी तो है ना इसमें, देखिए बिल्कुल जब तक आप उसको मैं बिल्कुल है कि इतने नाके उसने अबूर किए, इतने शहर उसने अबूर किए, जहाँ पे पुलिस भी थी, जहाँ पे एफसी भी थी, जहाँ पे और भी इदारे उन नाकों पे खड़े थे, या इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरी हमारी जो हैं वो डिटेक्ट ना कर सकी। तो ये बिल्कुल ये इंटेलिजेंस, मैं आई एग्री विद यू। ये ऑपरेशन सर इसका मोड क्या होगा इसका, यानी ये क्या टारगेटेड ऑपरेशन होगा? ये टारगेटेड जी, ये सारा आईबीओज होंगे। अच्छा, ज़्यादातर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। ठीक, उसमें ड्रोन्स भी इस्तेमाल होंगे, दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल होंगी, जो भी होंगी। ये एक जंग है, और अफगानिस्तान के अंदर भी आप हमले कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये तो अफगानिस्तान के अंदर हमले का मतलब तो हम ख्वाहिश भी रखते हैं और चाहेंगे भी कि अफगानिस्तान इस सिलसिले में हमारे साथ कोऑपरेट करे। और अगर वो नहीं करते तो फिर देखा जाएगा कि फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। और इसमें सोशल मीडिया, पहले उसके ऊपर जो है स्पेकुलेटिंग करना चाहता हूँ। खाई साहब, इसकी नौइयत क्या होगी? मसलन इसके जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे इसके हल्के में जो चीज़ें आएंगी, मसलन सोशल मीडिया के ऊपर भी क्रैकडाउन इसके अंदर हो सकता है, मजहबी इंतहा पसंदी को भी लाया जा सकता है। पंजाब के अंदर भी इस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पे पहुंच गई है, उसका भी कोई तदारुक किया जा सकता है। कितना बड़ा ये ऑपरेशन होगा? क्या क्या आपने फोर्सी किया है इसके लिए? ये जो है मैं इस पे ज़रा ये आपने जो बात की, ये वाइडर सब्जेक्ट हो जाएगा। मजहबी इंतहा पसंदी जो है, देखें ये तालिबान तो एक एलिमेंट है ना, जो हमने उसको मिडवाइफ किया, हमने उनको उनकी बर्थ की जो है हमारी वजह से ही हुई। हमारे लोगों की गुर्बत भी थी उनके साथ बेशुमार थी, और बहरहाल वो एक लंबी बात है, मैं उसमें नहीं जाना। लेकिन आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मजहबी इंतहा पसंदी, वो तो हमारे माशरे में सरायत कर गई हुई है ना। तो हमारी एक ज़हनी कैफियत है ना, जिसको हम मजहबी इंतहा पसंदी का नाम दे रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस मुबारका है कि आग से जलाना इंसान को सिर्फ हक जो है ना वो कादिर मुतलक का है। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी को भी नहीं जला सकते। ये जो जिन मज़ाहिब में है कि वो जलाते हैं, और वो तो सवात वाला तो मुसलमान भी था। अगर यही करें, खैर तो किसी को भी मारना नहीं चाहिए, मगर बहरहाल तो ये लोग जो मजहबी इंतहा पसंदी जो आप देखें कि जो यहाँ पे धरना हुआ फैजाबाद में, मैं उसी की तरफ आ रही थी जी। फैजाबाद में धरना हुआ, वो भी तो मजहबी इंतहा पसंदी को इस्तेमाल किया गया था उस वक्त। इंटेलिजेंस एजेंसी ने पीटीआई की हमायत के लिए, पीटीआई के जो मफादात थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया, और उनको बनाया भी गया, उनको मिडवाइफ किया गया, उनकी बाकायदा दाई का जो है रोल अदा किया गया, फिर उनको यहाँ पे लाया गया, फिर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब तशरीफ़ रखते रहे, उनके दरमियान में जो है पुंजे बैठे नज़र आ रहे सन। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? हम लोग सबको ये इसके लिए कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये हमने जो है पिछले 75 साल में जो जराइम किए हैं इस कौम के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है, किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या डायरेक्टली हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला। लेकिन खाई साहब अब इतना मर्ज बढ़ गया है कि अब इसका इलाज तो मुमकिन नहीं। सर्जरी है ना, ये ऑपरेशन जो है जो हो रहा है, ये सर्जरी है। ये एक चीज़ को आसमा, ये एक चीज़ को एड्रेस कर रहा है। ये तो तालिबान को एड्रेस करेगा ना, इसका तो कोई और मकसद नहीं है। लेकिन जो हमारे मदरसों में, जो हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटियों में जो एक एटीट्यूड जो है जिसकी तरबियत दी जा रही है कि हमारे में टॉलरेंस खत्म हो गई है। आप असेंबली में देखें, रोजाना देखें, क्या टॉलरेंस है? वहां पे कोई टॉलरेंस नहीं है। वो माइक्रोकॉस्म है, जो एक
छोटा सा एक जो कहते हैं उसको वो बना हुआ है, नमूना बना हुआ है हमारी कौम की एटीट्यूड्स की, उनकी जो है वो एक किस्म का नमूना बन के सामने आया हुआ है जो हमारी नेशनल असेंबली में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि बताती हैं कि असल में लावा पक रहा है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इसके कोई सियासी मकासद नहीं है। ठीक, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता, कोई सियासी मकासद नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मकासद हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। आप पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे? पहले कबीना के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट में आएगा, तो सारा प्रोसेस वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाएगी सारे कबीना को जो है पहले ब्रीफ किया जाएगा कि भाई ये फैसला हुआ है, जो एपेक्स कमेटी है उसने फैसला किया है। उसके बाद हम क्या फैसला करते हैं प्राइम मिनिस्टर या वगैरह या कबीना में क्या फैसला है, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़ाती राय का करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है, या अब मेरा ख्याल है कि असेंबली में पूरी क्या कहते हैं वो बंद कमरे में इजलास नहीं होना चाहिए जिस तरह पहले होते रहे हैं। अच्छा, हमें इसको पब्लिक को दिखाना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। आप डिफेंस मिनिस्टर है सर, अगर आप ये बात प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी नहीं, मैं आपका कर रहा हूँ ना, मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने ओपन हो सारी कि ये पता लगे लोगों को कि इस मुल्क के साथ हुआ क्या है और हमने जाना कहाँ है, हमारी सिमत क्या है, हमारी मंजिल क्या है। अब सबको पता लगना चाहिए। इन नौजवान बच्चों को जो 15 साल के, 16 साल के या 20 साल के या 22 या 25 साल के जो बच्चे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि 10 साल पहले इस मुल्क में क्या था, आइन क्या था, सियासत क्या थी। कोई ये हमने बताना है ना, ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है कि हम उनको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दे रहे कि इस मुल्क का, इस मुल्क के हालात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि ये बर्बादी कहाँ से शुरू हुई, ये जो शराजा बिखरना शुरू हुआ, ये क्यों बिखरना शुरू हुआ। जाहिर है कि राय आमा हमवार होगी तो ऑपरेशन भी कामयाब होगा, वरना नहीं बिल्कुल होगा। बल्कि इसके लिए अगर सियासतदानों को जगह जगह जाके बातें भी करना चाहती हैं, उसमें वहाँ पे होस्टाइल भी हों लोग, उनको भी फेस करना चाहिए। कौन करेगा कायद साहब? अभी आप मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप तो कर रहे हैं, आप तो पार्लियामेंट में भी कर रहे हैं, मगर आपकी जमात के बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो चुप रहेंगे, उनका अपना मौकफ होगा। डिवाइड है, आपकी जमात के अंदर भी होगी, पीटीआई के अंदर भी डिवाइड है, वहाँ कुछ लोग चाहते होंगे कि ये ऑपरेशन तो इसको ख़त्म कैसे करना है? देखें, ये नहीं है कि अगर डिवाइड है तो उसको हम गिव अप कर दें। बावजूद इस तमाम रेजिस्टेंस के वी मस्ट पुश इट हार्ड, सख्त फैसले करने बिल्कुल, और उस पर अमल भी कराना उसकी को अगर कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। देखें, अगर आज आपको कोई कीमत अदा करनी पड़ती है, फ़र्ज़ करें महंगाई की बात कर लेता हूँ, एक और बात कर लेता हूँ कि आप महंगाई की वजह से जो है आज सख्त फैसले कर लेना तो आपको 2 साल के बाद आसानी हो जाएगी। आज 5 साल की अगर टर्म स्टार्ट हुई है, पहला बजट हम इस टर्म का दे रहे हैं, अगर आज ऑपरेशन सारे कर दिए जाएं तो 6 महीने, साल या 1.5-2 साल के बाद ये मरीज़ जो है, हमारी इकोनॉमी जो है, मरीज़ है ना, ये फिर चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। अगर हम जो है ये ऐसे लेपापोती करते रहे और जाके तीसरे या चौथे साल में जब इलेक्शन करीब आ जाएंगे उस वक्त जाके हमें होश आए तो गलत होगा। 2 साल में अब ये सब कर लें, हो भी जाए, उसके बाद आपके पास क्या गारंटी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी या कल को फिर डील हो जाए पीटीआई के साथ? मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अगर आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खुद ब खुद आ जाएगी। आज मैं आपको उसका आर्गूमेंट भी देता हूँ। आपको याद होगा कि बल्कि मुझे एक बड़े जो है बड़े क्या कहते हैं अच्छे और जो हार्ड कोर जो पीटीआई की लीडरशिप है, उनके एक मेंबर ने मुझे बताया, असेंबली में कहा, उसने मुझे पूछा कि पीपल्स पार्टी के पास कितनी सीटें थी 97 में। मैंने कहा 20, 21, 22 थी। उनका हमारा इससे भी बुरा हाल होगा जिस वक्त जो इस वक्त हमारा अवाम में जो हमारा हाल है। ये जब की बात है जब आप अपोजिशन में थे और वो गवर्नमेंट पार्टी। जी हाँ, यानी देयर पॉपुलैरिटी वाज एट द लोएस्ट एब। अगर वो पॉपुलर आज जमात है, जो मैं मानता हूँ पॉपुलर है, अगर वो पॉपुलर जमात है तो उसके रीजंस है ना, उसमें को हमारी कोताहियाँ भी होंगी, उसमें इकोनॉमी का जो है वो जो है शाखसाना भी होगा, उसमें हमारी सोशल मीडिया की वीकनेसेस भी होंगी, उसमें जिस तरह आप कह रही हैं कि डिफेंड करने वाले लोग इतने नज़र नहीं आते हमारी पार्टी को या हमारी गवर्नमेंट को, जो है ये सारे फैक्टर्स मिलके
آج جو ہے ان کی پاپولیرٹی ادھر ہے جو آج سے 2.5 سال یا 3 سال پہلے ہماری پاپولیرٹی تھی اور ان کی انپاپولیرٹی تھی. سو دیز تھنگس کین بی چینجڈ. All you have to do is adopt a strategy which will work, which will be effective. تو اس طرح تو جو ہے اگر آپ بے مہار چھوڑ دیں تو پھر رڈرلیس ہو جاتا ہے ساری چیزیں. احسن اقبال صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت پی ٹی آئی نے ظاہر ہے ان کا بنتا بھی حق کہ وہ احتجاج کریں. وہ کہتے ہیں جی 5 سال 6 سال کے لیے اگر خان صاحب اندر رہے تو پاکستان آگے بڑھ جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک مقبول جماعت کے لیڈر کو اندر رکھنے سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ میں اس پہ نہیں جاؤں گا. میں دیکھیں ان کے خلاف جو ہے ایسے کیسز ہیں جو بڑی سیریس نوعیت کے ہیں جن پہ انہوں نے ملک کی جو سالمیت کو بھی جو ہے کمپرومائز کیا ہوا ہے. کچھ کیسز چل رہے ہیں, کچھ جو ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور بھی کیسز ڈیولپ ہوں. میں نے جو بھی 4 سال یا 3.5 پونے 4 سال ان کی حکمرانی دیکھی ہے, آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں, سب سے زیادہ قرضہ ان کے دور حکومت میں پاکستان میں لیا گیا. اگر آپ فگر دیکھیں 70 سال میں اتنا نہیں لیا گیا جتنا ان کے 3-3.5 سال میں لیا گیا. یہ تو مستند بات ہے نا. کیا کورسپونڈنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ تو پیسہ کہاں لگا ہے؟ چلیں کچھ جو ہے قرضے اتارنے کے لیے استعمال ہوا ہوگا, کوئی انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے, لیکن کچھ بچا تو ہوگا. 800-900 ارب روپے کا قرضہ جو ہے کے پی کے میں انکریز ہوا ہے, وہ کہیں لگا ہے؟ کو بتائے تو صحیح کہاں لگا ہے؟ کسی سڑک پہ, کسی ہسپتال میں. چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں 80% بچے جو ہے وہ کے پی سے آتے ہیں. 80% بچے کے پی سے آتے ہیں. بہت بڑا ہاسپٹل آپ دیکھا ہوگا جو گلاب دیوی ہاسپٹل کے ساتھ آگے. اب دس از اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ کہ آپ اتنا قرضہ چھوڑ کے جائیں. میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا. اتنا قرضہ چھوڑ کے جائیں, اتنا قرضہ لیا ہوا آپ نے, کہاں ان کی جو ہے یہ یہاں پہ 30-35 ارب میں جو ہے ساری جو میٹرو جو ہے وہ دوسری جو یہ لال جو بسیں چلتی ہیں لاہور میں اور ملتان میں اور پنڈی میں جو چلی ہیں, اورنج لائن تو چلو ایک بڑا پروجیکٹ تھا نا, لیکن اگر ان تینوں کی جو کاسٹ ہے پشاور میں جو آج بھی انکمپلیٹ ہے اس کی کاسٹ جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ کوئی جواب تو دے ہر بندہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ذہنی طور پہ من حیث القوم جو ہے بے ایمانی کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا. جی بالکل, اب کیونکہ لوٹ مار کو جائز قرار دیا ہے. نام پر سیاسی جماعتوں کا استحصال بھی ہوتا ہے. آپ مذہب کو جو ہے استعمال غلط کریں وہ بھی جائز ہے. آپ پاور کو استعمال کریں, عہدے کو استعمال کریں, غلط استعمال کریں وہ بھی جائز ہے. آپ لوٹ مار کریں وہ بھی جائز ہے. بالکل, لیکن جو بیانیہ وہ بناتے ہیں, جیسے بھی زبیر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا, وہ بڑے وہ ترجمان تھے نواز شریف صاحب کے, انہوں نے کہا جی ملاقاتیں ہوتی رہی جناب باجوہ سے جس کے بعد عدم اعتماد جو آئی ہے. تو اس کے آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ تو یہ کہیں گے کہ ہماری حکومت کو ختم کیا گیا ہے. ان کا بیانیہ تو پھر مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا ایسا تھا ویسے بائی دا وے جو نہیں, مجھے کتھی طور پہ علم نہیں ہے اس بات کا, اور میں جو بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے, میں معذرت کے ساتھ ایک کمنٹ کروں گا کہ میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں تھوڑا سا محتاط سا کمنٹ اس پہ ضرور دوں گا. میں نے زندگی میں ایک ایکسپیرینس کیا ہے اور میں نے اس کو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اصول بنا کے اس کی پاسداری بھی کی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو آپ ان کے متعلق غلط بات نہ کریں. غلط آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہو, آپ کے ساتھ غلط بات جو اس آپ نے دیکھی ہو جب اس دوستی میں یا اس تعلق میں آپ شامل تھے یا اس سے, تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ اصول ہے. میں نے بہت سے دوستیاں بھی نبھائی ہیں, سیاسی وابستگی بھی نبھائی ہے, کہیں دکھ بھی ہوا ہے, کہیں جو ہے مایوسی بھی ہوئی ہے. مجھے مہلت ملی, زندگی نے مہلت دی تو میں کتاب بھی اس پہ لکھوں گا. میں نے کسی کے خلاف کبھی بات نہیں کی. میرے اپنے دوستوں کے ساتھ, سیاسی کولیگز کے ساتھ جو ہے انہوں نے میرے ساتھ کہیں اونچ نیچ بھی کی ہوگی, ضرور کی ہوگی, مجھ سے بھی ہوئی ہوگی, لیکن میں نے اگر کوئی جدائی ہوئی ہے یا اختلافات ہوئے ہیں نا تو میں نے ان کا جو ہے ان چیزوں کو تانا نہیں دیا. یہ ضرور کیا ہے
کہ کسی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تین پارٹیاں چینج کر چکا ہے, چوتھی میں پی ٹی آئی میں بیٹھا ہے, اس کو یہ ضرور یاد کرایا ہے کہ کل تو ساڑھے نال سے اور ہاتھ جوڑ کے مائی لیڈر شہباز شریف کو کہنا سے, یہ ضرور یاد کرایا ہے. لیکن میں نے جس چیزوں کا میں پریوی ہوں, جس انفارمیشن کا, جن چیزوں کا رازدار ہوں, اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ اخلاقی طور کے اوپر انتہائی گری ہوئی بات ہوگی کہ جب مجھے جو میں چاہتا تھا, میری خواہشوں کی تکمیل نہیں ہوئی, تو میں پھر ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے محترم گورنر ان کو بنایا, اپنا سپوکس پرسن بنایا, یہ بڑی ٹرسٹ تھا جو انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کیا. ہماری پارٹی کے اندر بڑا لوگوں کو دکھ ہوا جب ان کو گورنر بنایا گیا, کیونکہ ہمارے ساری عمر کے ساتھی وہاں پہ کراچی میں اور سندھ میں موجود تھے جو گورنر بن سکتے تھے. میں آج کہہ رہا ہوں, سپوکس پرسن بڑے ایبل لوگ تھے جو بن سکتے تھے, جو سیاسی زبان بول سکتے تھے, ان کو نہیں بنایا گیا. تو ان کو نواز شریف کی, مریم نواز کی, شہباز شریف کی ہماری قیادت ہے نا, ان کی اچھی باتیں, ان کے ساتھ انہوں نے اچھا وقت گزارا ہوا ہے, ان کو یاد رکھیں اور یہ باتیں نہ کریں. ان کا باجوہ صاحب کے ساتھ ایک تعلق ہے, مجھے اتنا پتہ ہے, انجم ان کا ایک کزن ہے, ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے, ان کے گھر یہ رہتے تھے, ابھی بھی رہتے ہوں گے. دوستی ہیں, دوستی نبھانی چاہیے. لیکن یہ بات جو ہے انسان کی جو کوالٹی ہے, اگلے دن میں I'll share it with you, تو میرے ساتھ ان کا رابطہ ہے. تو میں نے کہا جی میں جب وفاداریاں ہوتی ہیں نا, ان کے ساتھ شرطیں کوئی نہیں ہوتی. پھر اگر شرط ہو جو وفاداری کے ساتھ تو پھر وفاداری مشروط ہونا چاہیے, وہ وفاداری نہیں ہوتی, اس کو وفاداری کا نام ہی نہیں دے سکتے آپ. تو خواجہ صاحب اب بہت ساری باتیں سی پیک پہ بھی رہ گئی ہیں, وہ اگلے انٹرویو کے لیے رکھوں گی, لیکن لاسٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری محبت کو دوام ہے, وہ ہماری ان کی محبت کو دوام ہے. عورت میں بیچ میں چھوٹی موٹی گڑبڑ ہوتی رہتی ہے, وہ نہ بھی ہو تو وہ بھی جو ہے نا, اس کے لیے بھی کو آپ کے خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں ان کے کنسرنز, اینڈ ویل ٹیک کیئر آف دیم. بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ جلدی آ جائیں گے, حکومت کا حصہ بن جائیں گے, کیونکہ میری خواہش ہے, میری خواہش ہے کہ وہ بلاول صاحب سے, میری خواہش ہے اچھا کہ وہ بن جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے میٹنگ کی باتیں شیئر کریں, مگر نہیں میں ان میں شامل نہیں ہوں. میری کچھ ایکسپرٹیز ہے جن میں اور کچھ نہیں ہے. یہ مذاکرات وغیرہ, یہ اس قسم کے, یہ میری بالکل. آج کل آپ نے پارلیمانی محاذ سنبھالا ہوا, میں نے پارلیمنٹ میں ادھر بیٹھ کے کوئی وہ لڑائی جھگڑا وغیرہ جو بھی جس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں, جس میں نہیں پارٹیسپیٹ کرتا وہ مینیج کرتا رہتا ہوں. لیکن مذاکرات والا جو ہے, ہمارے بڑے قابل جو ہے ساتھی ہیں جو ان کو اچھی طرح کر سکتے ہیں, ان کے پاس پیشنس بھی ہے. تو آئی ایم آلویز شارٹ آن پیشنس. آپ نے شروع میں کہا کہ میں تو سر یہ ٹرم پوری ہوگی اسمبلی کی بھی اور حکومت کی انشاءاللہ تعالی. میں عمر کے جس حصے میں ہوں, میری دعا ہے کہ جب رخصتی ہو تو میرا وطن جو ہے وہ پاک سرزمین شاد باد ہو. یہ سب کی خواہش ہے سر. بہت 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 شکریہ آپ نے وقت دیا سر. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپریشن ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جو تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, وہ ایک دفعہ پھر یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ان سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, ایک صرف عزم پاکستان یا عزم استحکام کا نام ضرور لیا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ ANP پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات سامنے آ چکے ہیں اس آپریشن کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان بہت کھل کے بولے ہیں. کیا ہوگا خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہیں, رکن قومی اسمبلی اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو عزم استحکام ہے, ظاہر ہے کہ یہ استحکام کے لیے آپریشن ہے, کیوں پاکستان تحریک انصاف اس پہ معترض نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد علی محمد. اس پہ ابھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں
چیئرمین تحریک انصاف جناب بیرسٹر گوہر صاحب کی صدارت میں میٹنگ ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ جناب گنڈاپور صاحب نے پورا بریف کیا ہے پارلیمنٹری پارٹی کو، جو خیبر پختونخوا سے MNA صاحبان ہیں ان کو، اور اس میں ہمارے جنرل سیکرٹری عمر ایوب بھی تھے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب تھے، چیف سٹاف افسر جو عمران خان صاحب کے COS ہیں، شبلی فراز صاحب، سینیٹر شبلی فراز، اپوزیشن لیڈر سینٹ وہ بھی تھے۔ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ تھوڑا سا احاطہ میں کر دیتا ہوں کہ کل جب ہماری پارلیمنٹری پارٹی اور اپوزیشن ہم نے قومی اسمبلی میں اس پہ احتجاج کیا، احتجاج اس نقطے پہ تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو سب سے پہلے آپ اس ایوان کو اعتماد میں لیں کہ اگر کوئی ایسا آپریشن یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو اس کے پیچھے اگر پارلیمنٹ نہیں ہوگی، پارلیمنٹ 25 کروڑ عوام کی ترجمان ہے، اگر جو بھی آپریشن، میرے پاس یہ لسٹ ہے 12، میں آپ کو آف دا ریکارڈ ابھی سارے سنائے، اتنے سارے آپریشن ہیں، یہ سن لیجئے کہ آپریشن المیزان ہے وزیرستان میں ہوا، آپریشن رائے حق یہ بھی سوات میں ہوا، آپریشن زلزلہ وزیرستان میں، آپریشن صراط مستقیم ہوا، آپریشن شیردل ہوا باجوڑ میں، یہ صراط مستقیم جو ہے یہ خیبر میں ہوا تھا، آپریشن رائے راست سوات میں ہوا، آپریشن بلیک تھنڈر جو ہے یہ رائے راست اور رائے حق دونوں سوات میں ہوئے، آپریشن بلیک تھنڈر ہوا تھا مالاکنڈ ڈویژن میں ایک زمانے میں، آپریشن بریخنا، پشتو میں بریخنا تھنڈر کو کہتے ہیں، تو اسی کو پھر پشتو میں کر کے یہ مومن میں ہوا تھا، مومن ڈسٹرکٹ میں، آپریشن راہ نجات وزیرستان میں، آپریشن کوئی سفید کرم ایجنسی، اس وقت ایجنسی اب تو خیر ڈسٹرکٹ ہے، اور آپریشن ضرب عذب میاں صاحب کا دور آپ کو یاد ہوگا، اس میں ہوا تھا وزیرستان، اور آپریشن رد الفساد مختلف اضلاع میں ہوا، ہمارے دور میں ہوا۔ لیکن کیا رد الفساد کے اوپر، بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا رد الفساد کے اوپر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ بالکل نہیں لیا گیا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں، جو جنرل باجوہ کے دور پورا پیش کر سکوں، وہ یہ ہے، ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی سینسٹیو بات بھی ہے، اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے، کوئی سینسٹیو بات ہے، تو ہم نے خود اپنے دور میں ان کیمرہ بریفنگ دی، ان پارلیمنٹیرینز پہ آپ ٹرسٹ کریں، یہ آپ ہی کے ملک کے عوام کے نمائندے ہیں، یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کام نہیں کریں گے، بلکہ نیشنل سیکیورٹی تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ یہ تو قائد اعظم نے، کل میں نے اپنی سپیچ میں کہا، it is we the civilians، قائد اعظم نے فرمایا تھا، بہت اچھی سپیچ تھی آپ کی کل، میں کہ ہم سیویلین ڈیسائیڈ، تو ایک ہم نے بھی ان کیمرہ دیا تھا، اس وقت آرمی چیف باجوہ صاحب اور DGI تھے فیض صاحب نے آ کی بریفنگ دی تھی، اس سے پہلے میاں صاحب کے دور میں بھی ان کیمرہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے گیلانی صاحب، زرداری صاحب جب صدر تھے ان کیمرہ ہوا تھا، کیانی صاحب اس زمانے میں تھے، تو آپ ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیں تاکہ اگر آپ نے کرنا ہے تو قوم پیچھے کھڑی ہو۔ ابھی خواجہ آصف صاحب سے نے پوچھا، انہوں نے کہا ان کیمرہ نہیں، یہ آن کیمرہ اوپن ڈسکشن ہونی چاہیے جو براہ راست پاکستان کے عوام دیکھیں۔ خواجہ آصف صاحب کو تو ان معاملات پہ ہم سیریس اتنا لیتے نہیں ہیں، مگر وہ ان کیمرہ کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کہ آج کل شاید مجھے سن رہے ہوں، برا نہ مانے، لیکن شاید اپنا الیکشن ہارنے کی وجہ سے غصے میں رہتے ہیں، ویسے یہ کام زیادہ انٹیریئر منسٹر سے ریلیٹڈ ہے، اور اس پہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو کرکٹ کا تو بیڑا غرق کر چکے ہیں، واپس آئیں، قوم کو بریفنگ دیں، قومی اسمبلی میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ، ان کے اوپر آپ ایگری کرتے ہیں، آپ متفق ہیں کہ وہ دیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب دیں۔ کنسرن آدمی کون ہے؟ انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے نا، وزیر دفاع بھی ہیں، ڈیفینس منسٹر، تو اس کا تو کام ملٹری فورسز کے ساتھ اور ایکسٹرنل افیئرز کا زیادہ ہوتا ہے، یا بڑے لیول کے جو نیشنل سیکیورٹی کے وہ معاملات جس میں آپ کی ڈائریکٹ اور ملکوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، انٹرنل سیکیورٹی کا ڈائریکٹلی کنسرن آدمی MOI ہوتی ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی وہ تو حکومت کا کام ہے جس سے بھی انہوں نے کرانا ہے، لیکن جس کے پاس ساری رپورٹیں آتی ہیں جو سارا ڈائریکٹلی، تو آپ یہ کہہ رہے کہ ان کیمرہ ہو یا آن کیمرہ ہو، یہ بریفنگ ہو اور اس کے بعد آپ مانیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ ہو؟ وہ سب سے اہم ہے، اس پہ کلیئرٹی آئے گی، وہ ابھی میں اسی میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں، CM کو عمران خان صاحب نے آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ CM گنڈاپور صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس میٹنگ میں کسی آپریشن کا اپروول نہیں تھا کہ ہم نے کوئی لارج سکیل بڑا آپریشن کرنا ہے، ہاں ملک کے اندر مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ تو کنٹینیوسلی چل رہے ہیں، اس کے لیے تو کوئی نئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی نیا آپریشن کرنا ہے وہ نہ اس طرح سے ڈسکس ہوا ہے، نہ وہ کہتے ہیں میں نے اپروول دیا ہے۔ اچھا، نمبر 1، نمبر 2، ایک سیکنڈ، خان صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، جی گنڈاپور صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہوگی آپریشن پہ وہی ان کی صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی۔ عمران خان صاحب کی پالیسی ہمیشہ سے آپریشنز کے خلاف رہے ہیں، اور ہماری صوبائی حکومت کی یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، اور ابھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں شاید پریس ٹاک بیرسٹر سیف کر چکے ہوں گے کہ
ہم خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر کوئی آپریشن کی اجازت نہیں دے سکتے. خیبر پختونخوا حکومت اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو خان صاحب بھی سپورٹ نہیں کریں گے؟ خان صاحب کسی نئے آپریشن کی سپورٹ نہیں کریں گے, کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر کوئی آپریشن ہے. کیونکہ گنڈاپور صاحب تو کہتے ہیں کسی آپریشن کا ڈسکس ہی نہیں ہوا. اگر ڈسکس ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں لے آئیں یا کوئی ان کیمرہ بریفنگ میں لے آئیں, اس کے بعد اس پہ پھر ڈسکشن ہوگی. اب کس کی بات پہ اعتبار کیا جائے؟ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ان کی رضامندی کے ساتھ اس پہ آگے بڑھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وقت آنے پہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں, وہ ہم پیش کر دیں گے. نہیں ہے نا جی, آج اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپروول نہیں دیا, ہم سے ڈسکس ہی نہیں ہوا, تو بات ہی ختم ہوگی. ایک اور بات بھی دیکھیں, خواجہ آصف جو ہیں ویسے تو الیکشن ہارے ہیں ریحانہ ڈار بی بی سے, میں سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم ماں کو جو اتنی مشکلات اور بیٹوں کی اتنی بے عزتی اور تکلیف کے بعد پھر بھی کھڑی رہی. حوصلہ نہیں آ رہا, وہ جیت کے دکھایا اس نے, لیکن پھر بھی فارم 47 کے ہیں, لیکن قومی اسمبلی میں سیالکوٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر سیالکوٹ میں خدا نخواستہ کوئی ملٹری آپریشن ہوتا ہے, ویسے میں یہ حیران ہوں کہ کیا دہشت گردی صرف خیبر پختونخوا میں, یہ کچے کے ڈاکو نظر نہیں آتے, یہ آپریشن صرف پختونوں کے علاقوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ کچے کے ڈاکوؤں کے لیے بھی آج اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ بھی میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف کے سیالکوٹ میں آپریشن ہوتا ہے, کیا اس کا فیصلہ علی محمد کرے گا یا خواجہ آصف اور اس کے عوام کریں گے؟ نہیں, ظاہر عوام کریں گے, لیکن علی بھائی دہشت گردی تو ہو رہی ہے نا, کیا تحریک طالبان پاکستان کلنگز نہیں کریں؟ دیکھیں اس پہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ لوگ تحریک طالبان کے لیے ہمیشہ سے خان صاحب ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اس کا میں جواب دیں, آپ ہمارے سامنے لے کے آئیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. ابھی تو آپ کوئی سامنے کوئی چیز وزیر اعلیٰ کے ہے نہیں, وہ کس چیز کی اپروول دے. دوسرا ایک اور بات ہے, دیکھیں پنجاب میں جو ہے آپریشن ہوتا ہے, مریم بی بی حالانکہ اپنی سیٹ ہاری ہے میچ شرافت پہ, کیا کریں سارے فارم 47 والے ہیں, لیکن ہے تو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھی ہیں. کیا پنجاب کے آپریشن کا فیصلہ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی مرضی کے مطابق کریں گی, یا اس کا فیصلہ گنڈاپور پشاور میں بیٹھ کے کرے گا؟ یا ایک ہی جماعت کے دو ایگزامپلز دے دیتا ہوں. سرفراز بگٹی بھائی رہا ہے, اپنا دوست ہے, ہمارے ساتھ الہی رہے ہیں, اب وہ وہاں وزیر اعلیٰ ہیں اپنا بلوچستان میں, پیپل پارٹی سے. اب اس کو پیپل پارٹی میں نہیں تھے, باپ پارٹی میں تھے, ہمارے الہی تھے, پھر پتہ نہیں کیوں پیپل پارٹی میں چلے, باپ کو چھوڑ کے, باپ پارٹی کو چھوڑ کے. تو سرفراز صاحب نے ابھی تک یہ راز آپ نے بھائی ابھی تک مجھے نہیں بتایا, تو وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں. انہی کے جماعت کے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. ایک جماعت ہو گئی, ایک لیڈر ہو گیا. اگر بلوچستان میں آپریشن ہوتا ہے کسی بھی چیز میں, ویسے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو سندھ کی اگزامپل دے دیتے ہیں کہ اگر مراد علی شاہ کے صوبے میں آپریشن ہوتا ہے, حالانکہ ایک ہی جماعت کے ہیں, کیا سرفراز بگٹی اپنی جماعت کے وزیر اعلیٰ کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. آپ نے اس علاقے کے عوام, ان کے کراچی کے اندر وفاقی حکومت, کراچی کے اندر وفاقی حکومت کرتی ہے. اب آپ نے ایک بات کی کہ ہمارا سافٹ کارنر ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. نہیں, کراچی کے اندر کیا رینجرز کے آپریشن نہیں ہوئے؟ دیکھیے رینجرز کے کیا وہاں پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. اگر رضامندی کے بغیر ہوئے غلط ہوئے. تو پھر جب دہشت گردی ہے تو یہ وفاق تو پاکستان, وفاق کی ریپریزنٹیشن تو بی بی, آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ ہمیشہ پارلیمنٹ کو کور کرتے رہی ہیں, یو آر ڈیموکریٹ, اچھا طریقے سے جیتا ہے, غلط طریقے سے جیتا ہے. مراد علی شاہ از دا وزیر اعلیٰ ہے سندھ کا. کیا ہم اس پہ عدم اعتماد کریں کہ اس کے صوبے میں اگر کوئی آپریشن کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے, بس بات ختم. بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں کوئی اتفاق رائے کے ساتھ کرنا چاہیے, آپ کو گنڈاپور کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور گنڈاپور کیا کہتے ہیں آج ہمارے سامنے, اس نے کہا ہے میری کیا پالیسی ہے, کہتا ہے جو عمران خان کی پالیسی ہے وہ میری پالیسی. اگر عمران خان کہتے ہیں کہ آپریشن کو نہیں کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور خیبر پختونخوا کی عوام کی مرضی کے بغیر آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کرنا ہے نہیں کرنا یہ تو تب ڈسکس ہوگا جب ہمارے سامنے آن پیپر کچھ آئے گا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں آپ کا ایک اصولی موقف ہے جو کہ درست ہے, لیکن سوال یہ کہ اگر گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہونا, جو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے دینا, تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہاں پر طالبان کے خلاف کوئی آپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو آپ کے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ ہے جو آج انہوں نے کہا ہے. آپ اپنے جو آپ کے آپریشن ہیں, جو آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپ کر رہے ہیں, وہ اس میں آپ ہم سے اجازت تو نہیں لے رہے, وہ تو آپ کا چل رہا ہے. لیکن کوئی نیا آپریشن اگر لانچ کرتے ہیں, اس کا پراپر ایک نام دیتے ہیں, میں نے آپ کی 12-13 جتنے بھی ہیں اس کے نام گنوائے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کو قومی اسمبلی ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے, اس کو اعتماد ملے, تاکہ اگر کوئی آپریشن کرنا بھی ہو تو پھر قوم تو پیچھے کھڑی ہو. لیکن دیکھیں قوم طریقہ کار پہ اعتراض ہے. خیبر پختونخوا کا کوئی ڈسٹرکٹ کا ایک پشتون مجھے آپ نہیں دیکھیں, اے این پی خلاف ہے نئے آپریشن کے, مولانا صاحب خلاف ہیں,
जमात इस्लामी खिलाफ है, पीपल्स पार्टी का पूरा चैप्टर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ है, मुस्लिम लीग नून का पूरा चैप्टर खैबर पख्तूनख्वा का नए ऑपरेशन के खिलाफ है, तहरीक इंसाफ तो है ही खिलाफ, PTM वगैरह भी सारी जितनी भी इलाकाई जमातें वो खिलाफ हैं। और एक और बात, आपने तालिबान के हवाले से बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दूं मैं आपको, सॉफ्ट कॉर्नर किसका, क्या सॉफ्ट कॉर्नर? 1996 में जब ये बने, हमारी तो हुकूमत नहीं थी, बीबी शहीद जिंदा थी, बीबी ने रिग्रेट भी किया उसको, उन्हीं के इंटीरियर मिनिस्टर मरहूम नसीरुल्लाह बाबर साहब, जो मेरे हमसाए भी थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत नाइस आदमी और बहुत अपराइट और ऑनेस्ट, उन्होंने क्लेम किया कि दे आर आवर बॉयज़। इस पे फिर बीबी शहीद को लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में उन्होंने इसका जो सवाल पूछा, उन्होंने इस पे बिल्कुल माजरत की कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन खान साहब तो ऑफिसेस खोलने की बात करते थे, खान साहब पे भी आज तक खान साहब ने तहरीके तालिबान की मुखालफत नहीं की है, इतने लोग मारे गए हैं, आते हैं, उनसे वो बातचीत क्यों नहीं की? वो कहते हैं उनके साथ बातचीत करनी है, जबकि सियासी लोगों से वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। जब आप कोई भी ये बात करते हैं ना कि कोई पॉलिटिकल लीडर किसी दहशतगर्द के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, इसका मतलब है कि आप उस पाकिस्तानी को मुहब्बे वतन समझते ही फिर नहीं है। क्या आपको या मुझे हक हासिल है कि मैं नवाज शरीफ के बारे में ये कहूँ कि मुहब्बे वतन नहीं है? अगर मुझे ये हक हासिल नहीं है तो ख्वाजा आसिफ को या किसी भी नून लीगी को यह हक हासिल नहीं है कि वो गंडापुर या इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर दे कि वो क्या मुहब्बे वतन नहीं है। आपने ठेका ले रखा है। देखें, क्या शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था, इन लोगों के मैसेज नहीं भिजवाया था कि जो कुछ करना है आप इधर ना आए, पंजाब में ना आए? क्या पंजाब पाकिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा का जितना पश्तून है वो ऑपरेशन के नाम से चढ़ गया है, क्योंकि आपने उनको सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया, उनके बिजनेसेस तबाह हो गए हैं, हर घर में जनाजे आए हैं। क्या करें, अभी दहशतगर्दी बढ़ गई है, उसके लिए आप बताएं ना जी, आप आए, आप अपना प्लान सामने रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने के लिए या कोई भी बड़ा फैसला करने के लिए आपको कौम पीछे चाहिए, कौम को मुतमईन करना होगा। बिल्कुल। और कौम का सबसे बड़ा लीडर आपने उसको जेल में चुनवाया है, उसको डेथ सेल में बंद किया हुआ है। जाएं इमरान खान से बात करें, इमरान खान को कन्विंस करें। अगर कौम को पीछे खड़ा करना है, पहले उस कौम के लीडर से बात करें, इमरान खान से बात करें। अगर वो कन्विंस होता है, वो फिर कौम को कन्विंस कर देगा। क्या खान साहब तैयार होंगे कि वो सियासी लीडरशिप से बात करें? वो कहते हैं मैंने नहीं बात करनी सियासी लोगों से, वो तालिबान से बात करने को तैयार होते हैं। देखिए, मैं तो फैक्ट्स पे बात करने वाला आदमी, मैं हवाई आदमी नहीं हूं। मैंने कल भी बात की, असेंबली में जितनी बार बोला हूं, मैं फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करता हूं। मैं देखें, इमरान खान आज से नहीं, और आप तो खुद इमरान खान साहब के वजीरिस्तान मार्च या बाग नारान के जिनका धरना था कवर नहीं किया आपने? इमरान खान साहब 2007-8 से जब से ऑपरेशन शुरू हुए हैं, खान साहब हमेशा इन ऑपरेशन के खिलाफ रहे हैं। लेकिन जब 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का एक, मैं कहता हूँ 71 के साने के बाद से दूसरा बड़ा साना है, जब ये हुआ तो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, यू बेयर मी आउट के जब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जब मीटिंग कन्वीन करवाई, उसमें खान साहब को बुलाया, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी थे, जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट, और उसमें जनरल राहील भी थे। क्या इमरान खान साहब ने फिर सपोर्ट नहीं किया मुल्क की खातिर? बिल्कुल किया, और बहुत अच्छी बात है कि तब किया जब आपने एतमाद में लिया, आपने उनको बताया कि ये जरूरी है। आप हमें कन्विंस करें कि बड़े स्केल का, तो अब आप कह रहे हैं कि उनको एतमाद में लिया जाए, लेकिन वो मुज़ाकरात के लिए बता दूं, अचकज़ई साहब ये सारी बातें मुज़ाकरात पे भी आते हैं, सिर्फ एक लाइन इस पे कह के, और ये सारी बातें अभी हवाई हैं, क्योंकि जिधर एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, वज़ीर आला वो हमारा कह रहा है कि जनाब उधर मेरे पास तो कोई ऑपरेशन की बात ही नहीं है, मैंने किस चीज को अप्रूव करना है। ठीक, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, टाइम इतनी जल्दी में निकल गया, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब खान साहब बातचीत के लिए तैयार नहीं, अचकज़ई साहब को मैंडेट पूरा नहीं दिया, मशरूत दिया है, कैसे बात आगे बढ़ेगी? नहीं, मशरूत तो पूरी की बात नहीं है। ये ईद से पहले जो आखिरी पीर वाला दिन था, हमारी मुलाकात थी, वो अलकादिर ट्रस्ट का केस के दिन मैं और बैरिस्टर गौहर मिले थे, खान साहब चेयरमैन जो हमारे हैं बैरिस्टर साहब, तो और बातों के अलावा बैरिस्टर साहब ने उनको बताया कि अचकज़ई साहब ने पैगाम दिया है कि वो कोई रोल अदा करना चाहते हैं इसमें। खान साहब ने कहा ठीक है, अगर वो कोई रोल अदा कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त। आप थे उस मीटिंग में? मैं बैठा हुआ था। फिर मुज़ाकरात का मैंने पूछा कि खान साहब मुज़ाकरात की बड़ी बात होती है, कभी राना सनाउल्लाह साहब जो एडवाइज़र हैं पॉलिटिकल, वो कह देते हैं मुज़ाकरात होने, कभी आसिफ जरदारी साहब कहते हैं मुज़ाकरात करो, कभी उनके वो प्रोफेसर साहब जो हैं, वो एहसन इकबाल साहब नहीं, वो दूसरे इरफान साहब की बात करो, तो वो कहते हैं मुज़ाकरात। तो खान साहब ने कहा देखो, अगर कोई मुज़ाकरात हों तो मीनिंगफुल हों, अब करने नहीं करने
किस वक्त करने हैं ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक बात की कि मीनिंगफुल हों, और दो ही नुकात हैं। नंबर 1 असीरान की रिहाई उन्होंने कहा, और नंबर 2 मैंडेट की वापसी, जिसमें उनकी अपनी रिहाई भी शामिल हो। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो कोई भी रिहाई हमें कबूल नहीं है जिसमें खान साहब ना हो। ठीक, मशरूत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल है मशरूत बातचीत के लिए खान साहब रजामंद हैं, और हुकूमत की तरफ से भी कोई बात तो शुरू हुई थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह के ऑपरेशन के फैसले और दीगर फैसले इससे पहले एतमाद में लिया जाए, और सारी सियासी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको पार्लियामेंट के अंदर एतमाद में लिया जाए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।